السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہاں، ایک بات اہم ہے جس پر توجہ کرنے کی ضرورت، وہ یہ کہ اختیار کریم رب کے پاس ہے اور شفاعت میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کی چلے گی۔ کہیں پر اگر آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کی ناراضگی واقعہ ہو گئی تو ان تمام مسالک، ان تمام مذاہب، ان تمام مدابر، ان تمام مکاتب، ان تمام مشارب، ان سے ہٹ کر ایک بات آپ کی حضور پیش کر رہا ہوں، اس پر توجہ فرمائیو۔ مثلا میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، فاطمۃ بدعۃ منی من اغضبها فقد اغضبنی۔ فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ اب اگر کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچی کو، سیدہ فاطمہ علیہ السلام کو کسی نے اذیت دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہوں گی، اور اس کی عاقبت سوالیہ نشان ہے، اس لیے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے راضی نہیں ہوں گے اللہ اس پر رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا۔ یہ بات منصوص ہے، یہ طے ہے، اس پر سوچنا چاہیے۔ جہاں تک بنو عباس اور بنو امیہ کا تعلق ہے، ائمہ اسلام نے ان کو کافر نہیں کہا ہے، سیدھی سی بات، کسی نے بھی کافر نہیں کہا ہے۔ فقہائے احناف ہوں، شوافی ہوں، موالک ہوں، حنابلہ ہوں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ان لوگوں کے بارے میں سخت ترین الفاظ منقول ہیں، سخت ترین، لیکن پھر بھی آپ نے ان کی کفر کا فتویٰ نہیں دیا۔ یزید کے کفر کا فتویٰ امام احمد بن حنبل نے دیا ہے۔ بہت سے آثار کو، جس میں امام عالی مقام کی شہادت، پھر بنات طاہرات علیہن السلام کی بے توقیری کرنا، پھر مدینہ طیبہ کی حرمت پر حملہ آور ہونا، پھر مکہ شریف کی حرمت پر حملہ آور ہونا۔ 3 سال یزید ملعون کو حکومت کے ملے، پہلے سال میں امام عالی مقام کو شہید کیا گیا، دوسرے سال میں مدینہ شریف پر، تیسرے سال میں مکہ شریف پر حملہ کیا گیا، پھر وہ رب جلیل و جمیل کی گرفت میں آ گیا، بطش شدید میں آ گیا۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر امام صاحب نے قرآن اور سنت سے استخراج کر کے یزید کے کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ اب جن ہستیوں پر یہ مظالم بنو امیہ اور بنو عباس نے روا رکھے، ائمہ اسلام یعنی سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام علی رضا صالح، ان ائمہ اسلام نے بھی ان کے کفر کا فتویٰ نہیں دیا، صبر کرتے رہے۔ ان کے اعوان و انصار پر بھی بے تحاشا مظالم ہوئے۔ آپ یہ دیکھ لیں، میں بنو امیہ کی بات نہیں کروں گا، اس لیے کہ ان اشقیاء کا ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ بنو عباس تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے، کیا وہ بھی نہیں جانتے تھے اہل بیت اطہار کی شان کو؟ منصور دوانی کی ملعون نے امام حسن مثنی علیہ السلام کی اولاد کو ایک کمرے میں بند کیا اور اس کمرے کو ایئر ٹائٹ کر دیا، سب دم گھٹنے کی وجہ سے شہید ہو گئے علیہم السلام۔ پھر ان میں سے بڑے کا سر قلم کر کے حضرت امام حسن مثنی رحم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔
یہ وہ لوگ ہیں جن کو ائمہ اسلام نے، صوفیاء کرام نے، اخیار نے، ابرار نے، خواہ وہ سلف صالحین ہوں یا خلف صالحین ہوں، سب نے انتہائی اشقیاء اور فاسق و فاجر کہا ہے، ان کی آخرت کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ایک خادمہ تھی، بڑی نیک بچی تھی، تہجد گزار، شب بیدار، دن کو خدمت کرتی تھی، رات کو مصلے پر ہوتی تھی۔ انہوں نے ایک دفعہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا خواب سنایا، کہا کہ خلیفۃ المسلمین، میں نے خواب دیکھا ہے کہ پل صراط لگا دیا گیا ہے، اس پر پہلے فلاں گزرا، پھر فلاں گزرا، یزید کا دادا پہلے گزرا، وہ نیچے جہنم میں گرا، پھر فلاں گزرا، وہ بھی جہنم میں گرا، پھر یزید گزرا، وہ بھی جہنم میں گیا، پھر مروان گزرا، اس کا بھی یہی حال ہوا، پھر عبد الملک گزرا، وہ بھی جہنم میں گیا، پھر ولید گزرا، وہ بھی جہنم اور آگ میں گرا، پھر سلیمان گزرا، اس کا بھی یہی حال ہوا۔ پھر ابھی اس نے نام نہیں لیا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز بے ہوش ہو گئے، چیخ مار کر بے ہوش ہوئے۔ پھر جب جانبر ہوئے تو اس نے وہ کہا کہ واللہ آپ صحیح سلامت گزر گئے تھے، واللہ آپ صحیح سلامت گزر گئے تھے، رحمک اللہ، آپ صحیح سلامت گزر گئے تھے۔ تو یہ ایک خیر خواب ہے، ایک بچی کا، یہ کوئی فتویٰ نہیں ہے، کوئی اجتہاد نہیں ہے، ایک سعید بچی کا خواب ہے۔ جن لوگوں نے اہل بیت اطہار کے ساتھ مظالم روا رکھے، اہل بیت اطہار جن سے مودت کا حکم قرآن نے دیا ہے، اہل بیت اطہار جن سے تمسک کا حکم صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے دیا، ان پر ظلم ہوا۔ تمام حساس مسلمان طبائع کو، حکیم الامہ حضرت اقبال بڑے ایسے ایکسٹینسو سوچ کے آدمی تھے، آپ ان کا یہ شعر اور اس شعر کے اندر درد ملاحظہ فرمائے، قصہ جفا وفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت کا دے میں کروں بیاں تو صنم بھی کہیں ہری ہری۔ بڑے تمام بزرگوں نے اس کو اپنے دل پر لیا ہے۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ان سے بھی گلا کرتے ہیں جو امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں گئے تھے۔ فرمایا جے کر دین علم وچ ہوندا تے سرنیزے کیوں چڑھ دے ہو، 18,000 جو عالم آہا تے اگے حسین دے مردے ہو۔ امام علی مقام پر قربان ہو جاتے نا، 18,000 بڑے بڑے لوگ تھے، یزید کا لشکر کتنے کا تھا؟ عمر ابن سعد ملعون کے نیچے جو لشکر تھا اس کے بارے میں جو زیادہ فگر ہے وہ 18,000 کی ہے، اس سے زیادہ نہیں، بعض نے 4,000 بھی لکھا ہے، واللہ عالم۔ مورخین ہمیں ہر وقت ایک خلجان میں جب آدمی یہ تاریخ کے کتابوں کو دیکھتا ہے، ساری رات دیکھتا ہے، ساری رات دیکھتا ہے، تو صبح جو ہے ایک قول کے بجائے 70 اقوال، 17 اقوال اور کم از کم 10 اقوال آپ کے سامنے ہوتے ہیں، اور آپ کی ساری رات اس طرح خلجان میں گزر جاتی ہے۔ تو خیر، پھر بھی تاریخ میں سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے، بڑی عبرتیں ہیں، بڑے عبائر ہیں، بڑے بصائر ہیں۔ میں بحیثیت ایک ادنا اور گناہگار مسلمان یہ گلہ کر رہا ہوں کہ جنہوں نے اہل بیت اطہار کے ساتھ شقاوت کی، ان کو کیا فتویٰ دیا جائے؟ ہم تو فتویٰ دینے والے نہیں ہیں، لیکن کل قیامت کے دن سر سرائر کھل جائیں گے، بس اس دن کا انتظار کرنا چاہیے جس دن یفصل بینکم یوم القیامہ۔ بس یہ ہے کہ اہل بیت اطہار سے اناد رکھنے والوں کے بارے میں فتویٰ تو امام احمد بن حنبل کا ہے، کسی اور فقیہ کا نہیں دیکھا، اوروں کا بھی ہے لیکن بڑے بزرگ میں امام احمد کا ہے۔ باقی اہل بیت اطہار کے ساتھ شقاوت کے نتیجے میں اگلے جہان المناک صورتحال پیش ہوگی، یہ چیز سامنے آتی ہے۔ ادھر خلد بری ہوگا، ادھر نارے سقر ہوگی، ادھر شمرے لئی ہوگا، ادھر نور نبی ہوگا۔ مجھے
سہارنپور کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ایک بزرگ ہو گزرے ہیں، یہ دیوبندی عالم دین ہیں، مولوی اشفاق دیوبندی صاحب، یہ شیخ الہند کے شاگردوں میں سے، شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگردوں میں سے ہیں اشفاق صاحب۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے لطائف الاذکیاء، تو اس میں انہوں نے لطائف الاذکیاء کے بارے میں یاد رہے کہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بھی لطائف الاذکیاء ہے، یہ دوسری لطائف الاذکیاء، یہ اردو زبان میں ہے، نام صرف عربی والا ہے۔ اس میں انہوں نے سہارنپور ریلوے اسٹیشن کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک حافظ صاحب نابینا تھے، ہماری تہذیب میں نابینا کو حافظ صاحب کہتے ہیں۔ حافظ صاحب ریل گاڑی میں تشریف لے آئے اور وہ واقعہ کربلا کو الہان کے ساتھ اشعار میں بیان کر رہے تھے۔ ان کا مطلب یہی تھا کہ لوگوں کے دل ذرا پسیج جائے اور مجھے کچھ پیسے دے دے۔ تو ایک ہندو سیٹ نے اس کے ہاتھ پر ایک سکہ رکھا اور کہا کہ حافظ صاحب ذرا بتائیں کہ یہ جب جنگ ہو رہی تھی امام حسین علیہ السلام کی اور یزید کی، تو اللہ کس کی طرف تھا؟ تو حافظ صاحب، اللہ کا وعدہ ہے نا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، اللہ نے ثابت قدم رکھا۔ اسی ردم میں اور اسی لحن میں میلوڈیسلی انہوں نے کہا کہ تھا تو وہ دونوں طرف عمل طرفین دیکھ رہا تھا، وہ ظلم یزید اور صبر حسین دیکھ رہا تھا۔ عام ظالم کے بارے میں قرآن ہمیں بتاتا ہے، عام ظالم یعز الظالم علی یدیہ، تو جنہوں نے فرزند رسول پر اور فرزندان رسول اور دختران رسول پر مظالم کیے، ان کا اگلی جہان کیا انجام ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں، فتووں کے سپرد نہیں کرتے، اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ اللہم ارزقنا مودت اہل بیت نبیک و حبیبک، جزاکم اللہ۔